السلام علیکم، میرا نام محمد احمد رضا ہے، میرا آفس لاہور شملہ پہاڑی میں ہے۔ تو بہت ہی گڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے، حج 2025 آنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر حج 2025 کرنا ہے، خاص طور پہ جو میرے اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے۔ اوورسیز پاکستانی اپنا پاکستانی پاسپورٹ رینیو کروا لیں، اور جو پاکستانی لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیں۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، یہ ہمیشہ آپ اپنے رینیو کروا کے رکھا کریں، ان کو ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی رینیو کروا لیا کریں، یہ فائدے والی چیز ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ جتنی مدت زیادہ ہو اتنا بہتر ہے، 10 سال پاسپورٹ بن جائے یا 10 سال سے ابو کا بن جائے اتنا بہتر ہے۔ جن لوگوں کے پاس، اور آج کل میں آپ کو بتا دوں پاسپورٹ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، ٹھیک ہے، پاسپورٹ کی بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ پاسپورٹ فوراً اپنی پوری فیملی کا بنوا لیں۔ اب جن لوگوں نے حج 2025 کرنا ہے، ان کا جو پاسپورٹ ویلیڈیٹی ہے نا، وہ جنوری 1 2026 تک ہونا چاہیے۔ اور اوورسیز پاکستانی جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، اسپین، اٹلی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ انگلینڈ میں بہت مسلمان ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں پچھلے سال حج پہ گئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی گئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی گئے ہیں، کیونکہ نسخ اپلیکیشن کے اوپر جب آپ اپنا حج اپلائی کرتے ہیں تو نسخ اپلیکیشن کے اوپر آپ کو جو ہے نا، وہ ایک تو سمجھ نہیں لگتی، دوسرا وہاں پہ سلاٹس بک ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر جن لوگوں نے حج کرنا تھا ان سب نے اپنا رخ کہاں کیا؟ پاکستان کی طرف کیا، کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی بھی کوٹا سسٹم ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی آپ گروپ کی شکل میں حج کرتے ہیں، جس میں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے آپ کو اس کا سلوشن دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حج کے کوئی طریقہ کار نہیں آتے، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ وہاں پہ جو علماء کرام ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو حدیثوں کا پتہ ہے، سنتوں کا پتہ ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو گروپ کی شکل کے اندر حج کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے بینیفٹ ہیں، لیکن نسخ اپلیکیشن کے اوپر آپ پیکج لے لیتے ہیں، آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کو کوئی گروپ لیڈر نہیں ہوتا، آپ کو رہنمائی نہیں ملتی۔ اس طرح کی کمپلینس آئی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے نسخ اپلیکیشن کے تھرو حج نہیں کیا کبھی، الحمدللہ میں نے 2013، 14، 15 3 سال حج پہ میں گیا ہوں، اور میں نے جو وہاں پہ سیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ پاک سب کو بار بار حج اور عمرہ کی توفیق دے، اور مکہ مدینہ کے اندر سب کو گھر عطا کرے، ٹھیک ہے، آمین۔ تو پاکستان سے جو ہے لوگوں نے حج کی ہے، اگر آپ لوگوں نے بھی حج کرنا ہے تو دیے ہوئے نمبر پہ یا ڈسکرپشن میں نمبر ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہتر پیکج ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں حج پیکج کے حوالے سے۔ حج کا پیکج پاکستان کے اندر، اگر آپ کا بجٹ بہت کم ہے تو سب سے پہلے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو حج کا پیکج نکالتی ہے وہ سب سے سستا ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کے حج سے بھی سستا پیکج نکالے تو بالکل مت لیں، کیونکہ اس میں سے سروسز نکالتے ہیں تو ریٹ کم ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ جو ہے پھر پرابلم ہے ہی پرابلم۔ گورنمنٹ کے بعد اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جائے، اس کی اگزامپل میں پچھلے سال کے حج کی دے دیتا ہوں جو 2024 میں ہوا ہے۔ گورنمنٹ کا پیکج تھا 1175 اور 1050، ٹھیک ہے، 2 پیکج تھے، اور جو پرائیویٹ کا پیکج تھا وہ 14 لاکھ سے شروع ہوا تھا اور 1 کروڑ روپے تک کا تھا پر پرسن، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر 1 کروڑ روپے کا بھی حج کا پیکج ہے، 50 لاکھ کا بھی ہے، 55 لاکھ کا بھی ہے، 22,75,000 کا بھی ہے۔ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، اس میں سروسز ہوتی ہیں، 5 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار، ٹھیک ہے، 4 اسٹار، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، بائی بس ٹرانسپورٹ، شیئرنگ روم، اس طرح کیٹیگریز ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے حج کرنا ہے تو آپ لوگ نا مکتب اے، مکتب بی
اور اگر آپ نے اس سے ہلکا حج کرنا ہے تو مکتب ڈی، مکتب سی کیٹیگری کی ضرورت، اے بی اور ڈی. تو جو بہتر ہے جس کو میں نارمل کہتا ہوں، بی کیٹیگری از ون آف دا بیسٹ آپشن فار دا حج. ٹھیک ہے، نہ اے میں جائے نہ ڈی میں آئے، بی میں جائیں. بی کا پیکج 22 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ 35 لاکھ کی بریکٹ میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، 22 سے 25 کے اندر بھی بی کیٹیگری کا حج کا پیکج مل جاتا ہے. اٹس گڈ. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ٹائم بی کیٹیگری کا پیکج تھا 22,75,000 تھا، اور حج پہ لوگ گئے ہیں. پیپل آر ویری ویری ہیپی. اور اگر آپ لوگوں نے بھی جانا ہے تو آپ لوگ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنا نام پرسنس بتا دیں اور آپ لوگوں کو پیمنٹ شیڈول بتا دوں. دیکھیں حج کے اوپر نا لوگ فراڈ کرتے ہیں. آپ نے حج کی پیمنٹ کسی کے بھی پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، حج کی پیمنٹ آپ نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستانی ہو، جن لوگوں کے پاس حج کوٹا ہے یا حج آتھورائز ہیں، ان کے کمپنی اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہے آپ نے. اور وہ بہت ایزیلی جو ہے آپ کو سلوشن مل جاتا ہے. میرا آفس لاہور شملہ پہاڑی میں، آپ آئیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کو جو ہے میں بہتر چیز بتاؤں گا. ایک تو آپ نے جو ہے مورا کی ویب سائٹ، وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک پوری لسٹ آ جاتی ہے. کمپنی نیم، کمپنی لائسنس نمبر، حج کوٹا ہولڈر نمبر بھی ایک ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوٹا ہے تو اس کا ایک علیحدہ نمبر ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے نا اس کے اوپر دیکھ لینا ہے کہ یار یہ کمپنی ہے، یہ بندہ آتھورائز ہے. اس کے کمپنی اکاؤنٹ کے اندر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے جو بالکل اتھینٹک ہے. کوشش کریں کیش بالکل مت دیں. آپ پے آرڈر بنائیں کمپنی اکاؤنٹ کے اندر. پوری پیمنٹ 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، آپ کمپنی اکاؤنٹ میں ہی دیں، کیونکہ وہ ایک ریکارڈ ہوگا، آپ کے پاس بھی ہوگا، کمپنی کے پاس بھی ہوگا، اور کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں میرے پاس کارڈ ہے، میں اس کے اوپر سے تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے گورنمنٹ لائسنس نمبر، ٹھیک ہے، جو ٹریول اینڈ ٹور کا ہوتا ہے. ایک یہ لائسنس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایاٹا لائسنس نمبر. ٹھیک ہے، جو لوگ ٹکٹنگ کرتے ہیں ایاٹا سے آتھورائز ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو حج کا ہوتا ہے نا، وہ بھی حج کا لائسنس نمبر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حج انرولمنٹ نمبر. یہ نا 4 ڈیجٹس کا نمبر ہوتا ہے. تو جن کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے وہ آپ کو حج کروا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل 2025 کا حج زور و شور سے ہوگا. اللہ پاک سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے. دن بدن سعودیہ عربیہ کے اندر عمرہ اور حج کی کوانٹٹی انکریز ہو رہی ہے. آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 14 اکتوبر. ٹھیک ہے، 14 اکتوبر ہے. آج ہی جائیں، اپنے جا کے پاسپورٹ رینیو کروا لیں. اوورسیز پاکستانیوں نے اگر حج کرنا ہے، وہ لوگ اگر سیکنڈ نیشنل ہولڈر ہے، فار ایگزامپل کسی کو برٹش پاسپورٹ اور وہ حج کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جس کنٹری میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے حج کرنا ہے، آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. آپ اگر وہاں سے پاکستان نہیں آنا چاہتے تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں، یہاں پہ بکنگ کروائیں. اگر آپ انگلینڈ ہیں تو آپ انگلینڈ سے ہی ڈائریکٹ آ جائیں سعودی عربیہ، حج کریں، واپس انگلینڈ چلے جائیں. اگر آپ نے پاکستان آنا ہے، آپ پاکستان آئیں، پاکستان سے ہی گروپ کے ساتھ حج پہ چلے جائیں. جو لوگ پاکستان سے گروپ کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ٹریننگ پروگرام ہوتی ہے، اویئرنیس ہوتی ہے. اور یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے پاکستانی پیپل ہیں، اپنے طریقے سے ساری ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو اٹس ویری گڈ. اچھا لگتا ہے. وہاں پہ آپ کو لوگوں سے آپ ملاقات کر لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے میرے ساتھ حج کرنا ہے، انہوں نے میرے ساتھ حج کرنا ہے، تو اچھا لگتا ہے. اگر آپ نے پاکستان نہیں آنا، آپ سعودی عربیہ میں حج کرنا چاہتے ہیں، آپ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ کی کسی بھی کنٹری میں، اٹلی میں ہے، آپ اسی کنٹری سے ادھر آ جائیں. ادھر آ کے حج کر کے گروپ کے ساتھ واپس اپنی کنٹری میں چلے جائیں، لیکن آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. یہ تھا سارا جو میں آپ کو بریف کر سکتا تھا، وہ میں نے کر دیا. فرداً حج کے حوالے سے میں ویڈیوز اب بناتا رہوں گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہی ہوگا. احمد رضا میرا نام ہے، لاہور شملہ پہاڑی میرا آفس ہے. حج سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو،
کوئی آپ کو پرابلم اس کا سلوشن چاہیے، جو بہتر سلوشن میں کر سکوں گا میں آپ کو بتاؤں گا، جو میں کر نہیں سکوں گا وہ بھی آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اور ایک اور بات، جوانی کے اندر حج کر لیں، میں نے بھی حج کیا ہے، جوانی کے اندر آپ حج کر لیں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی جوانی میں حج کروا دیں۔ میں نے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بزرگ لوگ جو ہیں جب حج کر رہے ہوتے ہیں ان میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، سارا سال، ساری پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال وہ جوان رہتے ہیں، ساری دنیا میں گھومتے ہیں، لیکن جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے ان کو حج عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے دیکھنے والوں سے، آپ لوگوں نے اگر حج یا عمرہ کرنا ہے جوانی کے اندر کر لیں، ینگ ایج کے اندر کر لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اولڈ ایج کی نسبت ینگ ایج کے اندر یہ ایکٹیویٹیز جو حج عمرہ کی ہوتی ہیں وہ بہتر ہے۔ میں دیکھیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہوں کتنا فٹ فاٹ ہوں، لیکن اگر میں بات کروں کہ میں ابھی بھی حج پہ جاؤں تو حج پہ لگ پتہ جاتا ہے۔ یہ جو 22 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ ہے نا، یہ ہم بھرتے ہیں ہوٹلوں کا، ایئر لائن کا، ٹرانسپورٹ کا، فوڈ کا، سروسز کا، لیکن اب آپ نے جمرات پہ جانا ہے، آپ نے صفا مروہ کرنا ہے، آپ نے منی، عرفات، مزدلفہ میں جانا ہے تو پیدل چلنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پاورفل ہیں یا آپ کتنے جوان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بڑے بڑے جوان لوگوں کو جو ہے نا گیو اپ کرتے دیکھا کہ تھک جاتے تھے، گر جاتے تھے۔ تو جو بزرگ لوگ ہیں ان کو میں نے آزمائش میں بھی دیکھا ہے، ویل چیئر والوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، جو اپاہج لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جو لوگ 60 یا 50 پلس ایج کے لوگ ہیں جن کو جو ہلکے ہلکے قدم چلتے ہیں ان کو بھی حج پہ آزمائش آتی ہے۔ تو اگر اللہ پاک نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کے پاس رزق حلال ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جوانی کا حج عمرہ کر لیں، یہی زندگی ہے۔ یہ اٹلی، جرمنی، فرانس یہ تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں تب بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ینگ ہیں تو حج اور عمرہ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے کر کے آئیں، انشاءاللہ یو فیل ہیپی۔ تو بہتر حج اور عمرہ سروسز کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، میرا آفس لاہور شملہ بہاری میں ہے، آپ وہاں کے مجھ سے مل بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔